کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت دانیال نبی کی کتاب 13واں باب 1 سے 9، 15 سے 17، 19 سے 30 اور 33 سے 62 آیت تک۔ بابل میں یویاکیم نام ایک آدمی رہتا تھا جس نے سوسن بنت حلقیہ نام ایک عورت سے بیاہ کیا تھا۔ وہ نہایت خوبصورت اور خدا ترس تھی کیونکہ اس کے ماں باپ دونوں صادق تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو موسیٰ کی شریعت کے مطابق تعلیم و تربیت دی تھی۔ اور یویاکیم بڑا دولت مند تھا اور اس کے گھر کے پاس اس کا ایک باغ تھا، اور چونکہ وہ سب میں معزز تھا اس لیے یہودی اس کے ہاں فراہم ہوا کرتے تھے۔ اس سال لوگوں میں سے 2 بزرگ مرد قاضی مقرر ہوئے۔ یہ ان میں سے تھے جن کی بابت خداوند نے کہا ہے کہ بابل میں ان بزرگ قاضیوں سے بدی نکلی جو قوم کے حاکم سمجھے جاتے تھے۔ یہ دونوں یویاکیم کے گھر میں آیا کرتے تھے جہاں تمام نالشی ان کے پاس آتے تھے۔ دوپہر کے وقت جب لوگ چلے جاتے تو سوسن اپنے خاوند کے باغ میں جا کر چہل قدمی کیا کرتی، اور وہ دونوں بزرگ ہر روز دیکھتے تھے کہ وہ وہاں کیسے جاتی اور ٹہلتی ہے، تو وہ اس کی ہوس میں شفتہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی عقل کو شرارت کے حوالے کر دیا اور اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آسمان کی طرف دیکھیں اور عادل قضاؤں کو یاد کریں۔ جب وہ موقع کے دن کی تاڑ میں تھے تو ایک روز ایسا ہوا کہ وہ اپنے روزانہ دستور کے مطابق 2 لونڈیوں کو ساتھ لے کر باغ میں گئی، اور چونکہ وہ وقت گرمی کا تھا اس لیے اس نے چاہا کہ باغ میں غسل کرے۔ ان دونوں بزرگوں کے سوا وہاں کوئی نہ تھا اور یہ چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے، تو اس نے لونڈیوں سے کہا کہ تیل اور عطر لاؤ اور باغ کا پھاٹک بند کر دو تاکہ میں غسل کر لوں۔ جب لونڈیاں باہر چلی گئیں تو دونوں بزرگ اٹھ کر اس کی طرف دوڑے اور کہا کہ دیکھ، باغ کا پھاٹک بند ہے اور ہمیں کوئی نہیں دیکھتا۔ ہم تیرے عشق میں شفتہ ہیں، پس ہماری بات مان اور ہمیں خوش کر دے، ورنہ ہم تیرے خلاف گواہی دیں گے کہ ایک نوجوان تیرے ساتھ تھا اور اسی لیے تو نے لونڈیوں کو اپنے پاس سے بھیج دیا تھا۔ تب سوسن نے آنکھ کھینچی اور کہا کہ ایک طرف سے میرے لیے مشکل امر ہے، کیونکہ اگر میں یہ بات کروں تو میرے لیے موت ہے، اور اگر نہ کروں تو تمہارے ہاتھ سے نہ بچوں گی۔ لیکن میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں یہ نہ کروں اور تمہارے ہاتھ میں پڑوں، بنسبت اس کے کہ میں خداوند کے سامنے گناہ کروں۔ اس پر سوسن نے بلند آواز سے چلانا شروع کر دیا، پر بزرگ بھی اس کے مقابلے میں چلانے لگے، اور ان میں سے ایک نے دوڑ کر باغ کا پھاٹک کھول دیا۔ جب گھر کے چاکروں نے باغ میں چلانے کی آواز سنی تو دوڑ کر چور دروازے میں سے اندر آ گئے تاکہ دیکھیں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اور جب بزرگوں نے اپنی باتیں سنائیں تو نوکر نہایت شرمندہ ہو گئے، کیونکہ سوسن کی بابت ایسی بات کبھی ہرگز نہ کہی گئی تھی۔ دوسرے دن جب لوگ اس کے خاوند یویاکیم کے پاس فراہم ہوئے تو دونوں بزرگ بھی دل میں سوسن کو ہلاک کرنے کی بدنیت کر کے آئے، اور انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا کہ سوسن بنت حلقیہ کو جو یویاکیم کی بیوی ہے بلا بھیجو۔ تو انہوں نے بھیج دیا، اور وہ اپنے ماں باپ
اور بچوں اور تمام رشتہ داروں سمیت آئی۔ اس کے رشتہ دار اور اس کے سب جان پہچان رو رہے تھے۔ تب دونوں بزرگوں نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھے، اور اس نے روتے ہوئے نظر آسمان کی طرف اٹھائی، کیونکہ وہ دل میں خداوند پر توکل کرتی رہی۔ تب بزرگوں نے کہا کہ ہم باغ میں اکیلے پھرتے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 لونڈیاں تھیں، اور اس نے باغ کا پھاٹک بند کروا دیا اور لونڈیوں کو بھیج دیا۔ تب ایک نوجوان جو چھپا ہوا تھا اس کے پاس آیا اور اس سے صحبت کی۔ پس ہم باغ کے کونے میں تھے اور یہ شرارت دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور انہیں غسل حاصل کرتے دیکھا، لیکن ہم اسے پکڑ نہ سکے کیونکہ وہ ہم سے زور آور تھا۔ اس نے پھاٹک کھولا اور بھاگ گیا، لیکن اسے ہم نے قابو کر لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ نوجوان کون تھا، لیکن اس نے ہمیں بتانے سے انکار کر دیا۔ اس بات کے ہم گواہ ہیں۔ پس مجمع نے ان کی بات کا اعتبار کر لیا، اس لیے وہ بزرگ اور قوم پر قاضی تھے۔ پس انہوں نے اس پر موت کا فتویٰ دے دیا۔ تب سوسن بلند آواز سے چلانے لگی اور کہا کہ اے ازلی خدا، تو جو پوشیدہ باتوں سے واقف ہے اور واقع ہونے سے پیشتر ہی سب کچھ جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ دیکھ، مجھے موت کے حوالے کر دیا گیا ہے، حالانکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کا انہوں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، اور خداوند نے اس کی سن لی۔ چنانچہ جب وہ اسے مار ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے تو خداوند نے دانیال نام ایک کمسن جوان کی مقدس روح کو آگاہ کر دیا، اور یہ بلند آواز سے پکارنے لگا کہ میں اس عورت کے خون سے پاک ہوں۔ سب لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تو نے کہی ہے؟ اس نے ان کے درمیان کھڑا ہو کر کہا، اے بنی اسرائیل، کیا تم ایسے ہی کم عقل ہو کہ تم نے اس امر کی تفتیش اور تحقیقات بغیر ہی اسرائیل کے ایک بیٹی پر فتویٰ دے دیا ہے؟ عدالت گاہ کی طرف واپس چلو، کیونکہ ان دونوں نے ان کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ اس پر سب لوگ شتابی سے واپس لوٹے، اور بزرگوں نے اس سے کہا، آ ہمارے درمیان بیٹھ اور ہمیں آگاہ کر، کیونکہ خدا نے تجھے بڑھاپے کی فضیلت دی ہے۔ اور دانیال نے ان لوگوں سے کہا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دو اور میں ان کا امتحان کروں گا۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ کر دیے گئے تو اس نے ان میں سے ایک کو بلایا اور ان سے کہا، اے تو جو ہر روز شرارت کرتے کرتے عمر درازی تک پہنچ گیا ہے، جو گناہ تو پہلے کرتا رہا ہے ان کی بھی تجھے اب سزا ملے گی، یعنی کہ تو نے ظلم کے مقدمے کیے اور تو نے بے گناہوں پر فتویٰ دیا اور مجرموں کو چھوڑ دیا، حالانکہ خدا نے فرمایا کہ تم بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرو۔ پس اب اگر تو نے در حقیقت اسے دیکھا ہے تو بتا کہ کس درخت کے نیچے تو نے انہیں اکٹھے دیکھا؟ اس نے کہا کہ مستگی کے درخت کے نیچے۔ اس پر دانیال نے کہا کہ تو نے اپنے ہی سر کے خلاف خوب جھوٹ بولا ہے، کیونکہ دیکھ، خدا کے فرشتے نے خدا سے حکم پایا ہے کہ تجھے 2 حصوں میں کاٹ ڈالے۔ پھر اس نے اسے ایک طرف کر دیا اور دوسرے کو پیش کرنے کا حکم دیا، اور اس سے کہا، اے تو کہ کنعان کی نسل ہے نہ کہ یہودا کی، حسن نے تجھے دھوکہ دیا ہے اور شہوت نے تیرے دل کو شرارت کے حوالے کر دیا ہے۔
تم اسرائیل کی بیٹیوں سے اسی طرح کرتے رہے ہو اور وہ ڈر کے مارے تم سے ملتی رہیں، لیکن یہودا کی اس بیٹی نے تمہاری شرارت کی برداشت نہیں کی۔ پس اب مجھے بتا کہ کس درخت کے نیچے تو نے انہیں اکٹھے پایا؟ اس نے کہا کہ بلوت کے نیچے۔ دانیال نے اسے کہا کہ تو نے بھی اپنے ہی سر کے خلاف خوب جھوٹ بولا ہے، کیونکہ خدا کا فرشتہ تلوار لیے ہوئے آمادہ ہے کہ تجھے 2 حصوں میں کاٹ ڈالے اور تم دونوں کو ہلاک کر دے۔ اس پر تمام مجمع بلند آواز سے نعرے مارنے لگا اور انہوں نے خدا کو مبارک کہا جو اپنے بھروسہ رکھنے والوں کو بچا لیتا ہے، اور وہ ان دونوں بزرگوں کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ دانیال نے انہی کے منہ سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، اور ان سے وہی کیا گیا جو وہ بدنیتی سے اپنے ہمسائے سے کرنے لگے تھے، اور وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق قتل کر دیے گئے، اور یوں اس روز بے گناہ خون بچ گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔